السلام علیکم۔ ماہا ملک کا ناول میرے خواب ریزہ ریزہ۔ ٹرین ایکسیڈنٹ؟ جی، اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ان کی دائیں ٹانگ حادثے میں ضائع ہو گئی تھی، آپریشن سے علیحدہ کی گئی ہے۔ دھڑ دھڑ دھڑام۔ ہاسپٹل کی ساری چھت اچانک اس پر آ گری تھی اور وہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کر پائی۔ منجمد نظروں سے وہ اس نرس کے تکے جا رہی تھی جو اب فون کی بیل سن کر دوسری جانب مصروف ہو گئی تھی۔ اس کے ہلتے ہوئے لب زینب کو نظر آ رہے تھے، لیکن وہ کیا کہتی تھی یہ سنائی نہ دیتا تھا۔ اسے محض اپنے اندر اٹھتے طوفانوں کا شور سنائی دیتا تھا۔ پرشور لہروں کی آوازیں تھیں، چیختی چنگھاڑتی ہواؤں کی روح میں سوراخ کرتی سیٹیاں تھیں، بادلوں کی بے رحم گرج تھی، خاکستر کر ڈالنے والی بجلی کی کڑک تھی۔ وہ بڑے شدید طوفان کی لپیٹ میں تھی۔ زین رملہ نہ جانے کہاں تک جا کر واپس پلٹی تھی۔ اس کے قریب کھڑی اس کا بازو ہلا رہی تھی۔ زینب نے پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ رملہ، پھر وہ اس سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ سفید چادر سینے تک اوڑھے وہ بڑی بے جان سی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ان نگاہوں میں نہ کوئی سوال تھا، نہ کوئی کہانی، نہ کوئی جستجو، نہ کوئی پیغام۔ زینب کو ایسا لگا جیسے وہ اس کے آر پار دیکھ رہا تھا۔ وہ زینب کو نہیں، زینب سے پرے کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب سے آئی ہو یوں ہی خاموش بیٹھی ہو۔ رملہ نے اسے ٹوکا دیا تھا، احسن بھائی سے کوئی بات کرو۔ زینب نے بہت سے آنسو حلق کے رستے اپنے اندر اتار لیے۔ وہ رملہ سے کیا کہتی، اسے کیا بتاتی کہ وہ کچھ کہنے، کچھ بولنے کے قابل نہ تھی۔ آنسوؤں کا ایک سیل رواں تھا جو اس کے آنکھوں سے ٹپکنے کے بجائے اس کے اندر گر رہا تھا۔ اس بہتے آبشار نے اس کی آواز بند کی ہوئی تھی، اس کے لفظوں کا رستہ روکا ہوا تھا۔ وہ اگر بولنے کی کوشش بھی کرتی تو اسے پھندا لگ جاتا، اس کا سانس رک جاتا۔ وہ تو بس ٹکر ٹکر بستر پر لیٹے زرد احسن کو تکے جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں تو بس یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں کر ہوا، جیسے الفاظ کی گردان تھی۔ اس سے آگے سوچ کر پرواز جاتی ہی نہ تھی۔ وہ احسن سے کیا کہتی، کیسے کہتی۔ وہ ذرا گھر پر ایک فون کر کے آتی ہوں۔ رملہ کھڑی ہوئی تھی۔ اماں کو چند ہدایات دے دوں، وہ کھانا تیار کر لیں گی تو میں جا کر لے آؤں گی۔ وہ شاید جان بوجھ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کا خیال غالباً یہ تھا کہ وہ دونوں اس کی موجودگی میں ایک دوسرے سے کچھ کہہ سن نہ پا رہے تھے۔ ان دونوں کے وہاں آنے سے قبل احسن کا کوئی دوست وہاں موجود تھا، انہیں دیکھ کر وہ بھی باہر نکل گیا تھا۔ وہ اب رملہ کے وہاں سے چلے جانے کے بعد ان کے درمیان تیسرا کوئی نہ تھا۔ زینب ایک گہرا سانس بھر کر آنکھیں موند کر لیٹے ہوئے احسن کو دیکھنے لگی۔ پھر اس کی نگاہ اس کے سرہانے کھلی کھڑکی پر سے باہر کھڑے درختوں کی ٹنڈ منڈ شاخوں سے الجھنے لگی۔ کتنے ہی لمحے یوں ہی رینگ رینگ کر آگے بڑھ گئے تھے جب احسن کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ اسے پکار رہا تھا، زینب۔ جی۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ اس کی آواز میں بے تحاشا نقاہت تھی۔ زینب سست روی سے چلتی ہوئی وہاں تک پہنچی تھی۔ احسن نے اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تو اس نے آہستگی سے تھام لیا۔ زینو، اس نے تھوک نگل کر اپنے لہجے کی نمی پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ جی، اس کی آواز رند گئی، پھر وہ اپنی سسکیوں پر قابو نہ پا سکی۔ وہ بے بسی سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ پلیز زینب، پھر وہ بولا تھا، میری شکست خوردہ اعصاب کو مزید اذیت میں مبتلا مت کرو۔ تم روتی رہو گی تو میں اس ناقابل بیان اذیت سے چھٹکارا حاصل نہ کر پاؤں گا۔ میں تھوڑی سی تسلی چاہتا ہوں زینو، تھوڑا سا حوصلہ۔ میں اپنے اندر اتنی طاقت نہیں پاتا کہ خود کر حوصلہ دے سکوں، اپنے اعصاب کو تھپک سکوں۔ میری سوچ کا ہر تار اپنی آخری حد تک کھنچا ہوا ہے، میرا سانس رک رہا ہے۔ زینب پلیز مجھے تسلی دو، میرا حوصلہ بڑھاؤ، میرے اعصاب کو تھپک کر سوچوں کہ اس تناؤ کو ختم کر دو پلیز۔ زینب کی سسکیاں مزید تیز ہو گئی تھیں۔ وہ اسے کیا حوصلہ دیتی، اس کی اپنی ہمتیں اس کے اندر دم توڑ رہی تھی۔ اس کی ذخیرہ الفاظ میں تسلی اور تشفی کے تمام لفظ مٹے ہوئے تھے۔ ذہن میں جا بجا خالی خانے اس کا منہ چڑھاتے تھے۔ ایک خوبرو ڈاکٹر 2 نرسوں کے ساتھ غالباً راؤنڈ پر اندر آیا تھا۔ زینب خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی تو وہ اس کا چیک اپ کرنے لگا۔ ڈاکٹر، وہ مدھم آواز میں بولا تھا، مجھے نیند کی اشد ضرورت ہے،
میں کچھ دیر کے لیے دنیا و مافیا سے غافل ہونا چاہتا ہوں، پلیز مجھے کوئی ٹرینکولائزر دیجیے۔ ڈاکٹر نے اس کا شانہ تھپک کر نرس کو کچھ ہدایات دیں اور کمرے سے نکل گیا۔ نرس اپنی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر سرنج میں کوئی انجیکشن بھرنے لگی، پھر اس نے وہ انجیکشن احسن کو لگایا اور باہر نکل گئی۔ یہ اب سوئیں گے، انہیں ڈسٹرب مت کیجیے گا، اس نے جاتے جاتے زینب سے کہا تھا۔ وہ تو اپنی کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، اس نے غالباً سنا بھی نہ تھا کہ نرس نے اس سے کیا کہا تھا۔ 2 ہفتے بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ رملہ ان لوگوں کو اپنی گاڑی میں ہسپتال سے لے کر آئی تھی۔ احسن فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا جبکہ زینب پچھلی سیٹ پر سامان کے ہمراہ بیٹھی ہوئی تھی۔ دیگر سامان کے علاوہ 2 بیساکھیاں بھی تھیں جو اس کے گھٹنوں سے ٹکی ہوئی تھیں۔ رملہ اور احسن ہلکی پھلکی گفتگو کر رہے تھے مگر زینب جیسے ان کے بیچ نہ تھی۔ اس کا سارا دھیان ان 2 بیساکھیوں کی جانب تھا جو اس سے لگی ہوئی تھیں۔ زینب کو ان سے دوزخ کی تپش نکلتی محسوس ہو رہی تھی، اس کا بدن لمحہ بلمحہ تپتا جا رہا تھا، اس کی روح جھلسنے لگی تھی۔ ساری عمر کا عذاب، ساری عمر کا عذاب، اس کی سوچ چلا رہی تھی، تڑپ رہی تھی، احتجاج کر رہی تھی۔ وہ پتھر کا بت بنی بیٹھی تھی۔ زینب، زین کہاں کھوئی ہو؟ وہ حواسوں میں آئی تو اسے احساس ہوا کہ رملہ نہ جانے کتنی دیر سے اسے پکار رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ وہ بہت چونک کر بولی تھی۔ رملہ اور احسن کو اس کی غائب دماغی سے اس کی جذبات کا احساس ہوا۔ وہ دونوں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ پھر چند لمحوں بعد رملہ بولی تھی، میں کب سے تمہیں پکار رہی تھی، سو گئی تھی کیا؟ نہیں، وہ تھکے تھکے سے انداز میں بولی، سو کیسے سکتی ہوں؟ سولی پر نیند آنا محض محاورہ ٹھہرا، ورنہ سولی پر کس کو نیند آتی ہے؟ میں کچھ سوچ رہی تھی۔ آج کل تم کچھ زیادہ ہی سوچنے لگی ہو، رملہ عجیب سے لہجے میں بولی تھی۔ خیر یہ بتاؤ گھر پر فروٹ وغیرہ ہیں یا رستے سے لے لیں؟ گھر پر، وہ سوچنے لگی۔ رہنے دو یار فروٹ وغیرہ کو، دفتن احسن بولا تھا، پھر وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دیا۔ فی الحال جتنے پیسے بچتے ہیں بچانے چاہیے۔ کیوں زینب؟ تم گاڑی روکو تو میں اتر کر لے لیتی ہوں۔ زینب نے اس کے مذاق میں کہی گئی تلخ بات کا جواب دینے کے بجائے بڑی سنجیدگی سے رملہ سے کہا تھا۔ رملہ نے ایک جگہ پھل وغیرہ دیکھ کر گاڑی سائیڈ میں کھڑی کی، پھر بنا کچھ کہے دروازہ کھول کر اتر گئی تھی۔ بہت نائس عورت ہے، احسن بولا۔ آج کل کے اس مادہ پرست دور میں کون کسی کا اتنا خیال کرتا ہے؟ زینب خاموش ہو گئی۔ نہ جانے احسن نے یہ بات کیوں کہی تھی، وہ شاید ہر بات کا منفی پہلو دیکھنے کی عادی ہو چکی تھی۔ رملہ کچھ دیر میں پلٹ آئی تھی، اس کے ہاتھ میں پھلوں کے لفافے تھے جو اس نے پچھلی سیٹ پر رکھ دیے۔ کتنے پیسے ہوئے رملہ؟ احسن نے شائستگی سے پوچھا تھا۔ خلوص کی کوئی قیمت نہیں ہوتی احسن صاحب، رملہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آپ کے گھر عیادت کے لیے آنا تو تھا ہی، اور عیادت کے لیے خالی ہاتھ آنا اچھا نہیں لگتا۔ بہت پرخلوص خاتون ہیں آپ، میں آپ کے جذبے سے متاثر ہوا ہوں، احسن بولا تھا۔ ہاں، اس نے ہلکا سا کہکہا لگایا۔ پرخلوص تو میں ہوں اور اپنی اس کوالٹی پر نازا بھی ہوں۔ میں اپنے ہر جذبے میں بہت فیئر رہتی ہوں، چاہے وہ جذبہ خلوص کا ہو، محبت کا یا نفرت کا۔ میرا ہر جذبہ بہت پیور ہوتا ہے، بناوٹ، تصنع اور جھوٹ سے پاک۔ زینب بری طرح کلس رہی تھی، اسے احسن کا رملہ کی یوں کھلی تعریف کرنا بہت ناگوار محسوس ہوا تھا۔ دوسری جانب رملہ کے الفاظ نے اسے آگ لگا دی تھی۔ اسے احساس تھا رملہ نے ساری بات اسے سنانے کے لیے کی تھی۔ وہ رملہ کی احسان مند ضرور تھی، لیکن اس کی باتوں ہی باتوں میں اصل بات جتا ڈالنے والی عادت اسے زہر لگتی تھی۔ گھر آیا تو رملہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اتری۔ میں سامان اندر کرتی ہوں، زین تم احسن بھائی کو سہارا دے کر اتارو، انہیں اندر لے چلو۔ زینب بیساکھیاں لے کر اتری، اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ اس نے بمشکل احسن کے اترنے میں اس کی مدد کی، پھر اسے بیساکھیاں پکڑائیں۔ احسن کے چہرے پر ناقابل بیان اذیت کے اثرات رقم تھے، پھر بھی وہ مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید اس نے اتنے دنوں میں خود کو حوصلہ دینا، اپنی ہمت آپ بڑھانا سیکھ لیا تھا۔ بیساکھیوں کے سہارے وہ اندر چلا آیا۔ اس کے ہر قدم پر زینب کے دل میں برچیاں گڑی تھیں۔ بیساکھی کی ٹک ٹک اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برسی تھی۔ احسن کے بیڈ تک پہنچا کر اس کی بیساکھیاں اس نے سائیڈ میں کھڑی کیں۔ میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں۔ پھر اس کے جانب دیکھے بنا وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ بہت دیر تک رونا چاہتی تھی۔ وہ عجیب غائب دماغی کی کیفیت کا شکار تھی۔ دن کس طرح گزر رہے تھے، رات کیسے کٹ جاتی تھی، اسے علم نہ ہو پاتا تھا۔ کسی ربوٹ کی طرح وہ اپنے کام نمٹاتی پھرتی تھی۔
زندگی میں یک لخت ایک بہت بڑے خلا کا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ اس خلا سے زہر بھرے تلخ نا امید سوچیں ہر وقت اس پر یلغار کیے رکھتی تھیں۔ طرح طرح کے سوال اس کے ذہن میں ابھرتے تھے جن میں کسی کا جواب اس کے پاس نہ ہوتا تھا۔ سب سے بڑا سوال تھا اب کیا ہوگا؟ وہ جواب نہ پا کر جھنجھلا جاتی۔ اس روز بھی وہ کسی معمولی سی بات پر جمیلہ پر برس پڑی تھی۔ وہ بیچاری سی مسکین عورت تھی، سر جھکا کر اس کی ساری بکواس سنتی رہی، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ زینب بڑبڑاتی ہوئی کچن سے نکل کر اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بستر پر دراز احسن نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا بات ہوئی؟ اس نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بات کیا ہونی ہے؟ وہ قدرے بیزاری سے بولی۔ یہ جمیلہ کچھ زیادہ ہی پرزے نکالنے لگی ہے، اچھا بھلا کام کرتے کرتے بگاڑ دیتی ہے۔ چاولوں میں اس قدر پانی ڈال دیا ہے کہ ان کی لئی سی بن گئی ہے، دال میں نمک زیادہ ہے، کبابوں کی صورت بگڑی ہوئی ہے، دن بدن نکمی ہوتی جا رہی ہے۔ احسن نے گہری سانس بھری، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اٹھنے بیٹھنے اور بیساکھیوں کے سہارے کھڑے ہونے میں اسے ابھی حد درجہ دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ زینب اسے بیٹھتے ہوئے دیکھتی رہی۔ زینو، وہ جو واپس مڑنے کا خیال کر رہی تھی، اچانک چونک اٹھی۔ ادھر آؤ، ذرا یہاں بیٹھو۔ اس کے لہجے میں خاص قسم کی سنجیدگی تھی۔ زینب اسے محسوس کرتی ہوئی اس کے پاس آ بیٹھی۔ زینو، وہ اس سے پرے کہیں دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک سوچ تھی۔ میں چند دنوں سے تم سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا اور کسی قسم کا کوئی غلط مطلب اخذ نہ کرنا۔ وہ اس کا چہرہ تکنے لگی۔ کہیے زینب، میری حالت تم دیکھ رہی ہو، نہ جانے کب اس قابل ہوتا ہوں کہ روانی سے چلنا پھرنا شروع کروں یا پھر سے جاب پر جانے کے قابل ہو سکوں۔ جمع شدہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تم جانتی ہو۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں فی الوقت ہر طرح کی بچت کی شدید ترین ضرورت ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ جو اس پر سے نظریں ہٹا کر کچھ سوچنے لگی تھی، چونک اٹھی۔ جی ہاں، میں کوشش کر رہی ہوں کہ بچت تھوڑا کم کر سکوں۔ کیوں نہ ہم کچھ عرصے کے لیے جمیلہ سے معذرت کر لیں؟ وہ قدرے شرمندگی سے بولا تھا۔ یہ 700-800 جو ہم اسے دیتے ہیں ہمارے بہت کام آ سکتے ہیں۔ زینب کو کچھ گمسم سی ہو کر اس کا چہرہ تکنے لگی تھی۔ جمیلہ تو اس کی راسخ عادت بن چکی تھی، اس کے بغیر گزارا کرنے کا تصور سوہان روح تھا۔ لیکن وہ ہکلا گئی۔ جمیلہ بیچاری کے گھر کا چولہا ہی ان پیسوں سے چلتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ مجھے اس کا احساس ہے، یہ بیچاری تو بہت معصوم سی عورت ہے، اس کے ساتھ واقعی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ میں عارف صاحب سے کہہ سن کر اسے کہیں کام پر لگوا دوں گا، اس کی تم فکر مت کرو۔ یوں سبھی بندوں کا رزق خدا دیتا ہے، ہم تم تو وسیلہ ہوتے ہیں۔ میں تو اصل تمہاری رضامندی چاہ رہا تھا، تم پر کام کا بہت بوجھ آن پڑے گا، کر لو گی یہ سب کچھ۔ وہ بے حد نادم نظر آ رہا تھا۔ زینب ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے آپ کی مرضی۔ مزید کچھ بھی کہے بنا وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کی اپنی مرضی کیا تھی، یہ اس کا رویہ بازبان خود کہہ گیا تھا۔ فرخندہ آپا، توصیف بھائی اور صوفیہ آئے تھے۔ کمرے کا منظر بے حد جذباتی ہو رہا تھا۔ فرخندہ آپا احسن کو سینے سے لگائے زاروں قطار رو رہی تھیں۔ صوفیہ خاموش کھڑی تھی، مگر آنسو اس کی آنکھوں سے تواتر سے گر رہے تھے، جنہیں وہ بار بار اپنی سیاہ چادر میں جذب کر لیتی تھی۔ زینب کچھ دیر خود پر ضبط کرتی رہی، پھر اس کی سسکیاں لبوں کا قفل توڑ کر نکلیں تو ہچکیوں میں بدل گئیں۔ صوفیہ لپک کر اس تک آئی تھی۔ زینب حوصلے سے کام لیں۔ اس نے اپنی چادر کے پلو سے اس کے آنسو پوچھے۔ اگر آپ ہمت ہاریں گی تو ان کا حوصلہ کون بڑھائے گا؟ یہ کیسی قیامت ٹوٹ پڑی ہے ہم پر۔ خدا ان قاتلوں کو غارت کرے، اپنا عذاب ان پر نازل کرے جو لوگوں کے گھروں میں آگ لگاتے پھرتے ہیں۔ فرخندہ آپا آنسو پوچھتے ہوئے آواز بلند بولی تھیں، میرا گبرو جوان بھائی چلتا تھا تو میں نظر جھکا لیتی تھی کہ کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ آپا، میری آپا۔ احسن نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اس طرح مت روئیں کہ میں بھی خود پر اختیار کھو دوں۔ اپنا گبرو جوان بھائی بچوں کی طرح روتا بلکتا اچھا لگے گا آپ کو؟ وہ پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ رو لے میرے بچے، جی کا بوجھ تو ہلکا ہوگا نا؟ انہوں نے اسے پچکارا۔ نہیں آپا، اس نے ایک گہری سانس بھر کر بیڈ کے پشت سے کمر لگائی تھی۔
میرے جی پر بوجھ نہیں ہے، میرے اندر کوئی بے چینی اضطراب نہیں، ذہن کی سطح پر سوالوں کے بھنور بھی نہیں ہیں۔ اس نے ایک نگاہ زینب کو دیکھا تھا، اس نے نگاہیں چرا لیں۔ میں پرسکون ہوں، بس یہ میرا ساتھ دے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس کا اشارہ زینب کی جانب تھا۔ زینب اس کی بات پر حیران رہ گئی، اسے امید نہیں تھی کہ احسن سب کے سامنے ایسی بات کہیں گے۔ ارے یہ تو تیری دکھ سکھ کی سانجی ہے، ایسے ہی رشتے میں بندھی ہوئی ہے تجھ سے، اس ڈور کو تو موت ہی توڑتی ہے، ایسی پکی اور مضبوط ڈور۔ فرخندہ آپا نے اسے تسلی دی، پھر پلٹ کر زینب کو دیکھا تھا۔ زینب ادھر آؤ میری بچی، چند دنوں میں کیسی صورت نکل آئی ہے، دکھ جو ایسا ہے۔ انہوں نے اس کی پیشانی چوم کر اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے پیار سے اسے دیکھا۔ تمہاری جانب سے تجدید وفا چاہتا ہے، محبتوں کا یقین دہانی بیٹی، یہی تو انسان کی اصل طاقت ہے۔ اس کے جینے کا سہارا، زندہ رہنے کے لیے سانس کی ڈور اتنی ضروری نہیں جتنی کہ پیار محبت کی ڈور۔ یہ آدمی کو زندگی سے باندھے رکھتی ہے، ورنہ جتنا جیتا جاگتا انسان بھی اندر سے مر جائے تو اسے زندہ تو نہیں کہتے۔ اور احسن بیٹا، وہ احسن کی جانب متوجہ ہوئی تھیں۔ محبتوں پر کامل یقین رکھنا پڑتا ہے، اپنے اعتبار کو مضبوط کرنا پڑتا ہے، خود پر بھی اور محبوب پر بھی۔ اعتماد زندگی سہل ہو جاتی ہے۔ چھوٹی موٹی خامیاں، چھوٹے موٹے خلا تو ہر کسی کی زندگی میں ہوتے ہیں، حادثات سب کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی خود کو اندر سے ختم کر ڈالے۔ جینے کی امید باقی رہنی چاہیے۔ زینب نے دیکھا صوفیہ بڑی خاموشی سے نظریں جھکائے اپنے ہاتھ کی لکیروں کو کھوج رہی تھی۔ شادی کے چند برس گزر جانے کے بعد بھی جب ہمارے ہاں اولاد نہ ہوئی تو فرخندہ بیگم بہت پریشان ہو گئی تھیں۔ توصیف صاحب نے دیوار پر نگاہ جما کر کہنا شروع کیا تھا، لوگ ہمیشہ کمزور پر وار کرتے ہیں۔ مجھ سے کوئی کچھ نہ کہتا، لیکن ان سے چپکے چپکے بہت کچھ کہہ دیا جاتا تھا۔ میرے گھر والے، عزیز و اقارب، ملنے جھلنے والے ہر ملاقات پر ان سے استفسارات کرتے، ان کا دل دکھاتے، میری دوسری شادی کروانے کے مشورے دیتے۔ ایسے میں یہ بہت ڈپریسڈ ہو گئی تھیں۔ ذہنی پریشانی کا نتیجہ جسمانی بیماری کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یہ بیمار رہنے لگیں، ڈر کے مارے مجھ سے کچھ نہ کہتی تھیں۔ ایک دن میں نے قسم دے کر پوچھا تو انہوں نے مجھے یقین دلایا، بھرپور یقین، اپنی محبتوں کا، اپنی وفا کا، ساری عمر ساتھ نبھانے کا یقین، اس خامی کو نظر انداز کر کے ہمیشہ دوسری خوبیوں کو نگاہ میں رکھنے اور ان کا اعتراف کرتے رہنے کا یقین۔ اور مانو میں مرتے مرتے پھر سے زندہ ہو گئی۔ وہ سب کچھ یاد کر کے فرخندہ آپا کے لب مسکرانے لگے تھے۔ اور اب تک اسی یقین کے سہارے زندہ ہوں، پھر کبھی میں بیمار نہ پڑی، پھر کبھی مجھے کسی ذہنی اذیت سے دوچار نہ ہونا پڑا۔ اولاد کی کمی بہت بڑی حقیقت صحیح، لیکن توصیف کی بے پناہ محبت نے اس کمی کا احساس اس قدر زائل کر دیا کہ میں دوسروں کے بچوں کو پیار کر کے ہی نہال ہو جایا کرتی تھی۔ پھر احسن مل گیا تو میرے سینے میں مچلتی ممتا کو قرار آ گیا، بہت دل سے چاہا اسے میں نے۔ تو زینب بیٹا، توصیف صاحب نے اس کا سر سہلایا، محبت میں بڑی طاقت ہے، اور اظہار محبت اس سے بھی بڑی طاقت۔ انسان مرتے مرتے جی اٹھتا ہے، اظہار محبت تو عیسیٰ کا قم ہے بچے۔ زینب نے احسن کی جانب دیکھا، وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زینب کی نظریں جھک گئیں۔ وہ لوگ رخصت ہوئے تو وہ چائے کے برتن سمیٹنے لگی۔ ایک بات تو بتائیں، ٹرے میں جھوٹے برتن اکٹھے کرتے کرتے اس نے سر اٹھایا تھا، آپ نے آپا سے یہ کیوں کہا کہ غم نہیں، یہی نا؟ وہ اطمینان سے بولا۔ کوئی خوف ہے آپ کو؟ وہ آہستگی سے پوچھنے لگی۔ احسن گہری سانس بھر کر چھت کو دیکھنے لگا۔ زینو، پھر وہ بولا تھا، تم نے سنا تھا توصیف بھائی کا جملہ، محبت بڑی طاقت اور اظہار محبت اس سے بھی بڑی طاقت۔ دل میں محبت ہو تو دوسروں کی بھرپور یقین دلانا پڑتا ہے۔ بس یہی بتانا چاہ رہا تھا تمہیں، اور تم اتنی بے وقوف ہو کہ تم سے پہلے میرے دل کی بات فرخندہ آپا اور توصیف بھائی نے سمجھ لی۔ محبت کا احساس اہم ہے، وہ محض اتنا بولی۔ پوٹینشل انرجی جب تک کائنیٹک انرجی میں تبدیل نہ ہو کائنات رواں نہیں ہوتی، بے وقوف لڑکی، وہ قدرے شوخی سے بولا تھا۔ زینب برتن لیے کچن میں چلی آئی تھی۔ آج جمیلہ نہیں آئی تھی۔ وہ برتن دھونے لگی۔ برتن دھو کر اس نے دھلے برتن شیلف پر رکھے اور
گیلی اسپنج سے کاؤنٹر صاف کرنے لگی۔ تمہاری زندگی میں کچھ تمہارے شایان شان نہیں، ایک چیز بھی نہیں۔ اچانک ہی اس کے کانوں میں کچھ الفاظ گونجے تھے۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس شخص کو چھوڑ کر چلی آؤ میرے پاس، اپنی اس راجدھانی میں۔ زینب کو دل کی دھڑکنوں پر قابو پانا دشوار ہو گیا۔ گیلا اسپنج کاؤنٹر پہ پڑا چھوڑ کر وہ کچن سے نکل آئی۔ اس نے رملہ سے کہہ کر انوار علی کے آفس فون کروایا تھا۔ آمنہ دوسرے دن ہی چلی آئی تھی۔ وہ زینب کی واحد مونس تھی۔ زینب اس سے لپٹ کر روئی تو آمنہ کو اس سے علیحدہ کرنا مشکل ہو گیا۔ بس کرو زینب، اس نے زینب کا شانہ تھپکا۔ بندوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے، خدا کی طرف سے ہوتا ہے یہ سب کچھ۔ ہمت سے، صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ کر تو رہی ہوں صبر، اس نے آنسو پوچھے۔ مرنا چاہتی ورنہ؟ صبر اور جبر میں بہت فرق ہے زینو، احسن آہستگی سے بولا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو صبر کے ساتھ تسلیم کرنا سیکھو، ورنہ جبر کے ساتھ تو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے۔ صبر کا مطلب ہے انسان پرسکون ہو جائے، اسے خدا سے شکایت رہے، نہ اس کے فیصلوں سے۔ احسن بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آمنہ نے فوراً تائید کی۔ یہ حادثہ ان پر گزرا ہے مگر تم سے زیادہ حوصلہ اور برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بالکل نارمل نظر آ رہے ہیں۔ پتہ بھی نہیں چل رہا کہ کچھ دن قبل ان کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے آمنہ بی بی۔ احسن اس کی بات سن کر قدرے افسردہ ہو گیا تھا۔ ہم روز اخبارات میں اس طرح کی خبریں پڑھتے ہیں، لوگوں پر قیامتیں بیت جاتی ہیں اور ہم سطروں پر سے نظریں گزار کر مطمئن انداز میں چائے کی پیالی لبوں سے لگا لیتے ہیں۔ علم تو اس وقت ہوتا ہے جب قیامت اپنے سر پر پڑے۔ اور سر بیڈ کی پشت سے ٹکا کر کچھ سوچنے لگا تھا، پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا، مجھے جب اس بات کا علم ہوا کہ میری ٹانگ ضائع ہو گئی ہے تو لگا اب میں جی نہیں پاؤں گا۔ میں سوچتا تھا میں جس ڈپریشن کا شکار ہوں اس کا انجام پاگل پن یا خودکشی کی صورت میں نکلے گا۔ تیسرا کوئی رستہ سجائی نہ دیتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں نارمل ہوتا گیا۔ میری سوچ میں واضح تبدیلی آتی گئی۔ وجہ جانتی ہیں کیا تھی؟ اس نے ایک نگاہ آمنہ اور زینب پر ڈالی۔ وجہ وہ ہسپتال اور اس کے مختلف کمروں اور وارڈوں کے مریض تھے۔ وہاں میں نے جانا کہ دکھ اور درد حقیقت کیا ہوتا ہے اور اسے کیسے برداشت کیا جاتا ہے۔ مجھے علم ہوا کہ اس بھری دنیا میں تنہا دکھی نہیں ہوں، میں پہلا اور آخری شخص نہیں ہوں جس کے سر پر قیامت ٹوٹی ہے یا جس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ اس دنیا میں تو دکھوں کا انبار لگا ہوا ہے، روتے بلکتے سسکتے لوگ قدم قدم پر موجود ہیں، جو مجھ سے زیادہ دکھی ہیں، جو مجھ سے زیادہ تکلیف میں ہیں۔ میں نے تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اس قدر اچھی حالت میں رکھا ہے۔ بس پھر اس کے بعد اپنی تکلیف بہت معمولی لگی، اپنا غم بہت ہلکا لگا۔ جانتی ہو زینب، اس ٹرین میں ایک ایسی ماں بھی تھی جس کے 3 بچے اس حادثے میں جاں بحق ہو گئے اور وہ خود زندہ رہی۔ ذرا سوچو اس ماں کا دل کتنے ٹکڑوں میں بٹا ہوگا۔ کیا زندگی بھر وہ سو پائے گی؟ کیا وہ اس تکلیف دہ منظر کو بھلا سکے گی؟ او گاڈ، ایک ماں کے لیے اس سے زیادہ اذیت ناک بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر بھی وہ زندہ تھی اور اس غم کو سہ رہی تھی۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں احسن بھائی آپ۔ آمنہ کی پلکیں نم ہو گئی تھیں۔ اس دنیا کا ہر ذی روح اپنے اپنے حصے کا دکھ اور خوشیاں لکھوا کر لایا ہے۔ خوشیوں کو پا کر تو سبھی خوش ہو لیتے ہیں، دکھوں پر صبر کرنا اصل حقیقت ہے۔ احسن نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اپنی پلکوں پر اتر آنے والے نمی کو غیر محسوس طریقے سے چھپایا، پھر مسکرا دیا۔ بہرحال آپ تشریف لائیں، بہت شکریہ۔ اب ذرا اپنی دوست کو بھی سمجھائیں، ذرا سی عقل ادھار دے دیں۔ یہ تو چہرے پر میں بہت غم زدہ ہوں کا ٹیگ لگائے پھر رہی ہے۔ عیادت کے لیے آنے والا پہلے اس سے مل لے تو سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میرے لیے تعزیت کرے یا عیادت۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ زینب نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ اچھا اب اور ڈراؤنی بن کر مت دکھاؤ، میں ویسے بھی بستر علالت پر ہوں۔ وہ سہم گیا۔ آمنہ ہنس پڑی تھی۔ جاؤ اپنی دوست کو چائے وائے پلاؤ، کچھ خاطر کرو۔ کیوں بھائی آمنہ، ہمارے دوست نہیں آئے؟ اس کو دفتن انوار علی کا خیال آیا تھا۔ وہ آفس گئے ہیں نا، واپسی میں آئیں گے۔ آمنہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکان تھی۔ زینب اسے لے کر باہر چلی آئی۔ احسن کچھ دیر کے لیے سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔
آمنہ اور زینب کچن میں چلی آئی تھی۔ زینب اسے اسٹول دے کر چائے کا پانی رکھنے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا آمنہ، اب کیا ہوگا؟ کچھ دیر کے بعد وہ فکر مندی سے بولی تھی، خدا پر بھروسہ رکھو زینب، ایسے کلمات کیوں منہ سے نکالتی ہو؟ آمنہ رسانیت سے بولی، جو بھی ہونا ہے وہ خدا کا لکھا ہوا ہے، ہم تم اس فکر میں کیوں کھلتے ہیں؟ اس نے آزمائش لکھی ہوگی تو ہمارے مقدر میں صبر بھی ہوگا، اسی کا عطا کردہ۔ مشکل ہوگی تو رستہ بھی بنایا ہوا ہوگا اس مشکل سے نکلنے کا۔ تم بے وقوف لڑکی، احسن بھائی سے ہی سبق سیکھو، کتنے پرسکون اور مطمئن ہیں۔ وہ مطمئن نہیں ہے، وہ آمنہ کی طرف مڑی۔ وہ ہرگز مطمئن نہیں ہیں، محض دکھانے کے لیے یہ اطمینان کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں۔ انہیں بھی فکریں ستا رہی ہیں، کل کے اندیشے ڈرا رہے ہیں۔ جانتی ہو آمنہ، احسن کے کہنے پر میرے خیال میں ہمیں اپنا بجٹ بہت محدود کر لینا چاہیے، لیکن بجٹ خواہ کتنا ہی محدود ہو جائے، انسان جینا تو نہیں چھوڑ دیتا نا، اس کی ضروریات مکمل طور پر تو ختم نہیں ہو جاتی، آخر کو ایک دن ایسا آئے گا اور پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، کیا ہونا ہے؟ آمنہ سکون سے بولی۔ احسن بھائی تب تک بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک؟ زینب نے اسے یوں گھورا جیسے اس کی دماغی حالت پر اسے شبہ ہوا ہو۔ ہاں، دنیا میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر بھی وہ کام کرتے ہیں، ہر طرح کا کام، نوکریاں کرتے ہیں، اپنی زندگی نارمل لوگوں کی طرح گزارتے ہیں۔ تم کیا سوچے بیٹھی ہو؟ پتہ نہیں آمنہ، وہ لبوں کو کاٹنے لگی۔ میں شاید بہت کم ہمت ہوں، مجھ میں مشکلات کا سامنا کرنے کی صلاحیت نہیں۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے دنیا ختم ہوئی، زندگی بس یہیں تک تھی، اب کوئی امید نہیں، کوئی آسرا نہیں۔ آمنہ تعصب سے اسے دیکھنے لگی، اسے زینب سے شاید اتنی کم عقلی کی امید نہ تھی۔ زینی، وہ عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کے شوہر سفر پر جاتے ہیں تو پلٹ کر نہیں آتے، جن کے ساتھ بچوں کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، جو کبھی گھر کے دروازے سے آگے نہیں گئی ہوتی، وہ بھی جتنی جیتی ہیں نا، اپنے بچے بھی پالتی ہیں۔ اصل میں تمہارا ایمان کمزور ہے زینب، تمہیں خدا کی ذات پر کامل بھروسہ نہیں۔ زینب نے چائے اور دیگر اشیاء ٹرے میں رکھیں۔ اگر ایسا ہے بھی تو میں نے اپنا دو خود تو نہیں بنایا۔ وہ اس کی جانب دیکھے بنا بولی تھی، اچھا آؤ باہر چل کر چائے پئیں۔ آمنہ گہرا سانس لے کر کھڑی ہوئی تھی۔ جمیلہ کے چلے جانے سے زندگی بے پناہ مصروف ہو گئی تھی، سارا دن اس کے کام ختم ہونے میں نہیں آتے تھے، ایک کام سے نکلتی تو دوسرا اس کا منتظر ہوتا۔ پھر احسن ابھی بیڈ پر تھا، اس کے زیادہ تر کام بستر پر ہی سر انجام پاتے تھے۔ زینب چند دنوں میں ہی گھبرا گئی۔ سویرے اٹھ جانا، احسن کے اٹھنے میں اس کی مدد کرنا، اسے باتھ روم تک لے جانا، پھر اس کا ناشتہ بنانا، اس کی شیونگ کا سامان اس کے آگے سیٹ کرنا، پھر اٹھانا، اس کے کپڑے وغیرہ تبدیل کروانا، میلے کپڑے دھونا، ان کاموں میں ہی اس کا آدھا دن نکل جاتا۔ کچن یوں ہی پھیلا ہوا ہوتا، ہانڈی روٹی کرتے کرتے اسے 4 بج جاتے۔ وہ تھک کر چور ہو جایا کرتی تھی۔ وہ بھی ایسے ہی ایک دن تھا، اس نے سبزی والے سے مٹر لے لیے تھے اور اب 3 بجے بیٹھ کر مٹر چھیل رہی تھی، ساتھ ہی اپنی عقل کو کوستی جاتی تھی۔ ضرورت کیا تھی مجھے یہ منحوس سبزی لینے کی؟ وہ پھلیوں کے چھلکے بنا بنا کر ادھر ادھر پھینک رہی تھی۔ کوئی اور چیز لے لیتی، لیکن کیا لیتی؟ ہر چیز مہنگی، آگ لگی ہوئی، لوگ پتہ نہیں کیسے کم پیسوں میں گزارا کرتے ہیں۔ ڈور بیل بجی تو وہ گھڑی پر نگاہ ڈال کر بھناتی ہوئی دروازے تک آئی۔ لاک کھول کر اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا تھا، پھر اس پر منو اوس پڑ گئی۔ باہر رملہ اور میر سکندر علی کھڑے تھے، اس کے کپڑوں سے اٹھتی پرفیوم کی مسحور کن مہک وہ اتنی دور سے بھی محسوس کر سکتی تھی۔ سکندر علی تو سدا کا خوش لباس آدمی تھا، آج رملہ بھی بڑی نفاست سے تیار ہو کر آئی تھی۔ اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ رملہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح ایک طرف ہو گئی۔ وہ دونوں اندر چلے آئے تھے، بے تکے انداز میں پھیلا ہوا گندا گھر، کچن، سب سے بڑھ کر وہ خود بھی گندے میلے لباس میں ملبوس، بالوں کا جوڑوں کے انداز میں سر پر لپیٹے ہوئے۔ زینب کو یاد نہ تھا اسے زندگی میں کبھی اتنی شرمندگی ہوئی تھی جتنی آج ان دونوں سے محسوس ہو رہی تھی۔ رملہ تو اس کے ہر روپ کی عادی تھی، لیکن میر سکندر علی زینب کو اپنے کانوں کی لوہیں تک سرخ ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔
وہ جو اسے کسی دیوی کی طرح پوچھتا تھا، کلوپیترا کہتا تھا، اپنی کلوپیترا کا یہ روپ دیکھ کر اس نے نہ جانے کیا سوچا ہوگا۔ ہم لوگ احسن بھائی سے ملنے آئے ہیں، اسے بالآخر خاموش دیکھ کر رملہ بولی تھی۔ سکندر کو آج میں نے سانحے کے متعلق بتایا تو یہ ضد کر کے چلے آئے تمہارے ہسبینڈ سے ملنے۔ میر سکندر علی ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا تھا، بس ہلکے ہلکے مسکرا رہا تھا۔ زینب سے نظر ملی تو چونک اٹھا۔ آئی ایم ویری سوری زینب خاتون، مجھے یہ سب جان کر افسوس ہوا ہے۔ کہاں ہیں آپ کے ہسبینڈ؟ زینب گہرا سانس لے کر انہیں احسن کے کمرے تک لے آئی تھی۔ احسن بھی بیل کی آواز سے جاگ چکا تھا۔ زینب نے کمرے کی لائٹ جلائی تو بازو آنکھوں پر سے ہٹا کر دیکھنے لگا۔ احسن، رملہ اور اس کے بھائی آئے ہیں آپ سے ملنے۔ اس نے اندر آ کر اسے بیٹھنے میں مدد دی۔ میر سکندر علی نے احسن سے مصافحہ کیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ افسوس ہوا آپ کے اس حادثے کے بارے میں جان کر، وہ رسماً بولا تھا، پھر اپنا سگار نکال کر سلگانے لگا۔ زینب نے احسن کے ناگوار تاثرات کا معائنہ کیا، پھر سر جھکا کر کمرے سے نکل آئی۔ کچھ دیر وہ وہیں دروازے کے پاس رکی تھی، پھر کچن میں چلی آئی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ چائے کا پانی چولہے پر رکھ کر وہ کچن صاف کرنے لگی۔ اندر جا کر بیٹھنے کے خیال سے اسے ہول آ رہے تھے۔ نہ جانے کھلی کھلی صاف گفتگو کرنے والا میر سکندر علی احسن سے کیا باتیں کر رہا تھا، اور احسن جس کے چہرے کے ہر نقش ناگواری کا واضح اظہار کر رہا تھا، اسے کیا جواب دے رہا تھا، اور رملہ جو آج کل طنز سے بھری معنی خیز گفتگو کرنے لگی تھی، کیا کیا اشارے دے رہی تھی۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے چہرے کا پسینہ صاف کیا۔ رہ رہ کر اسے رملہ پر غصہ آ رہا تھا۔ آخر اسے ضرورت کیا تھی سکندر علی کو یہاں لے کر آنے کی؟ وہ سب کچھ جانتی تھی، سب کچھ۔ پھر احسن اور سکندر کی یہ ملاقات کروانے کا آخر کیا جواز تھا؟ کیا بات ہے، کچھ ڈپریس ہو؟ وہ چونک اٹھی تھی۔ رملہ کچن کے دروازے پر کھڑی تھی، مسکراتی ہوئی اندر چلی آئی۔ ہم نے تمہیں پریشان کر دیا شاید؟ نہیں، پریشانی کیسی؟ زینب جان بوجھ کر پرسکون لہجے میں بولی۔ احسن کی عیادت کے لیے تو دن رات کوئی نہ کوئی آتا ہی رہتا ہے، اب تو میں عادی ہو گئی ہوں۔ سکندر ہی نے ضد کی، ورنہ میں تو… رہنے دو، زینب نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے کہا نا میں عادی ہوں۔ رملہ نے غور سے اسے دیکھا، پھر کاندھے اچکا کر رہ گئی۔